الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من قومي وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. صدق الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ بنی اسرائیل، اس سورت کے دو نام ہیں. ایک نام ہے سورہ بنی اسرائیل، جو عام طور سے ہندی قرآن کے جو مصحف ہیں، ہندی مصحف میں آپ دیکھیں گے تو اکثر اس کا نام بنی اسرائیل ہی لکھا رہتا ہے، اور اکثر جو باہر کے جو مطبوعات ہیں ان میں سورہ اسراء لکھا ہوتا ہے. دونوں اس کے نام ہیں کیونکہ اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء کو بیان کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ اسراء ہے، اور چونکہ اس کے اندر بنو اسرائیل کے حالات کو بتایا گیا ہے، ان کے عروج اور زوال کی کہانی کو بتایا گیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. مکی سورت ہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا، بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اسرائیل یہ عبرانی زبان کا ہے. اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، عبد، اور ایل کا مطلب اللہ. اسرائیل کا مطلب عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. اور دوسری جو مناسبت ہے جس سے اس کا نام سورہ اسراء رکھا گیا ہے، وہ باب افعال سے ہے. اسرا یسری اسراءً، یعنی رات میں چلانا. اسرا یسری اسراءً مطلب رات میں چلانا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10ویں سال، نبوت یا بعثت کے 10ویں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا جان ابو طالب، ان دونوں اہم معاونین کا انتقال ہو گیا تھا نبوت کے 10ویں سال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے. اسی سال میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سفر اسراء اور معراج کے لیے بلایا، منتخب کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو چلایا لیلاً، رات کے وقت میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد کی طرف،
اقصیٰ کا جو لفظ ہے اس کا لفظی ترجمہ ہے دور کا، یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک چلایا، کس کو؟ اپنے بندے کو۔ اپنے بندے سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، یعنی جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلانے کا مقصد یہ تھا، رات کو یہ سفر کرانے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی نشانیاں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ بڑا سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اسراء کا لفظ یہ زمینی سفر کے لیے ہے، یعنی مسجد حرام سے لے کر، یعنی بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، یا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ اور معراج کا سفر وہ مسجد اقصیٰ سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا تک کیا، اور وہاں پر اللہ رب العزت کا دیدار کیا، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معراج۔ زمینی سفر کو اسراء، اس لیے آپ نے سنا ہوگا اسراء و معراج بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے جو صاحبزادی ہیں ام ہانی، ان کے گھر پر تشریف فرما تھے، اور ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور براق لے کر آئے۔ براق ایک سواری ہے، یعنی گدھے اور گھوڑے کے درمیان کی، اور براق اس کو اس نسبت سے کہا جاتا ہے کیونکہ برق مطلب بولتے ہیں بجلی کو، اس کی اسپیڈ تیز تھی، تیز چلنے والی سواری، اس لیے اس کو کیا بولا گیا؟ براق، اس کا نام براق تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام لے گئے، کہاں لے گئے؟ مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ جب لے کے گئے، وہاں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی۔ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ آپ علیہ السلام روحانی اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے آپ علیہ السلام کا سفر شروع ہوا آسمان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا قرآن کریم کے اندر اس صورت کے شروع والی آیت میں، پہلی آیت میں جو سفر بیان کیا گیا ہے وہ کون سا سفر ہے؟ سفر اسراء، یعنی زمینی سفر۔ اور آسمانی جو سفر ہے اس کا ذکر ہے سورہ نجم میں، ہیں ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، ہیں وہ پورا وہاں پر ذکر ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات میں آپ نے آسمانی سفر بھی کیا۔ اچھا، ایک اختلافی موضوع سفر اسراء اور معراج کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ جو سفر ہوا آپ کا، یہ جسمانی لحاظ سے ہوا یا صرف روحانی لحاظ سے ہوا یا دونوں لحاظ سے ہوا؟ جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ سفر آپ کا روحانی اور جسمانی دونوں لحاظ سے ہوا ہے، کیونکہ خارق عادت چیز تبھی سمجھی جاتی ہے جب وہ واقعتاً جسمانی طور پر ہو، ورنہ خواب میں تو انسان نہ جانے کہاں کہاں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروعاتی صورت کی کس انداز میں کی ہے کہ تمام عیب سے، کمزوریوں سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات چلا کے لے گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں اپنے بندے کو یہ سب سفر کروا دے۔ اچھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر ہوا تو احادیث کے اندر جو تفصیل ملتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پہ پہنچے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
دوسرے آسمان پہ پہنچے ہیں، وہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے ہیں، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے پر پہنچے، وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں پر حضرت ہارون سے، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ان انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد میں ایک انتہا آئی جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی رک گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود اکیلے تشریف فرما آپ علیہ السلام آگے بڑھے، اور وہاں پر دیدار الہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقتہ نمازوں کا تحفہ دیا۔ اور پہلے شروعات میں یہ 5 وقتہ نہیں تھی، 50 وقتہ تھی۔ احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نماز لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس کر دیا، یعنی آسمان سے ہی تو آئے تھے گزرتے، اور پھر بالآخر کتنی رہ گئی نمازیں؟ 5 نمازیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے تشریف لے آئے، اور آنے کے بعد میں صبح میں جب لوگوں کو بتایا کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہو کر آیا ہوں، بیت المقدس تک، اور وہاں سے آسمانی دنیا کا سفر کر کے آیا ہوں، تو لوگوں نے استہزاء کیا، اور کچھ کمزور مسلمان ایسے بھی تھے جن کا ایمان بھی متزلزل ہو گیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے لوگوں نے یہ بات رکھی کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی رات میں یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، اور پھر وہاں سے آسمان دنیا کا سفر کیا، اور اسی رات میں دوبارہ بھی آ گیا، تو کیا تم اس کی بات کو مان لو گے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ پھر کہا کہ جس کے اوپر تم ایمان لاتے ہو نا، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں یہ بات۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تب تو میں تصدیق کرتا ہوں، ہم نے اس سے بڑی چیز کی تصدیق کر رکھی ہے، ہم نے یہ مان رکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور آپ کو وحی کا پیغام دیتا ہے، وحی لے کر نازل ہوتا ہے، اللہ کا کلام لے کر اترتا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ اس سورت کی پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی، اور تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی نشانیاں بہت ساری دیکھی نا آپ نے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو دوبارہ دیکھنا یہ بھی ایک نشانی ہے، براق کا آنا یہ بھی ایک نشانی ہے، مسجد اقصیٰ تک چلے جانا راتوں رات میں کم وقت میں اتنا بڑا سفر طے کر لینا یہ بھی ایک نشانی ہے، وہاں پر جا کر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرنا یہ بھی ایک نشانی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے ہیں، وہاں پر انبیاء علیہ السلام سے مزید ملاقاتیں ہوئیں، آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء سے ہر آسمان پر، وہ بھی ایک نشانی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث میں آتا ہے کہ دیدار مطلب دکھایا گیا، مشاہدہ کرایا گیا جنت کا بھی اور جنت کی نعمتوں کا، جہنم کی اور جہنم کے عذابات کا۔ وہاں پر دیکھا کہ غیبت کرنے والا کہ اس کے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، اور مختلف قسم کے عذابات دیکھے۔ زناکار جو ہیں، زناکاروں کو دیکھا کہ ایک طرف جو ہے سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے، اور دوسری طرف دیکھا اور تازہ گوشت ہے، وہ تازہ گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، یہ زناکاروں کی۔ اور یہ چیز سب تمثیلی چیز تھی، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا کہ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دکھا دیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ اچھا، اس کے بیان کرنے کا مدعا کیا ہے، مقصد کیا ہے اس کے بیان کرنے کا، کہ جو بیان کیا ہے سفر اسراء، اس کا بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جس رسول کو ہم نے اہل مکہ تمہیں بھیجا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
انہوں نے ہمارا دیدار کیا ہوا ہے، جنت کی نعمتوں کا، جہنم کے عذابات کا براہ راست مشاہدہ کیا ہوا ہے، تو تم ان کا انکار نہ کرو، ٹھیک ہے؟ جس آدمی کے اوصاف معلوم ہو جائیں کہ اس کو اتنا علم ہے، اس کو یہ تجربات ہیں، تو ہمیں مزید اطمینان ہو جاتا ہے اس کے اوپر بھروسہ کرنے کا، ٹھیک ہے؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، یعنی کتاب سے مراد تورات، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کو بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم نہ بنا لینا میرے علاوہ کو وکیل، کارساز، ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا۔ یہاں پر ذریہ تھا، یہ بن رہا ہے منادہ مضاف، جب مضاف منادہ ہوتا ہے تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ زبر آتا ہے نا، جیسے یا عبداللہ، یا عباد اللہ، ہیں کئی بار اس میں یا کو حذف کر دیا جاتا ہے تو ڈائریکٹ بھی بولا جاتا ہے عباد اللہ رحمکم اللہ، خطبے کے اندر بولتے ہیں ائمہ، یعنی اصل ہے وہ یا عباد اللہ، یعنی منادہ کیا ہو رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر مخاطب کیا گیا، یہاں پر ذریۃ من حملنا مع نوح، یعنی اس سے یہ مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ ہی ہم بچے ہوئے وہی ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ تو یہ نعمت کے طور پر بتایا کہ تم ان کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ میں سوار کیا تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، اور نوح جو تھے وہ ایسے بندے تھے جو بڑے قدرداں تھے، بڑے شکر کرنے والے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا کتاب میں۔ کس چیز سے آگاہ کر دیا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ ضرور بے ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور بے ضرور تم سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر، یہاں پر دوسری والی یہ جو الکتاب ہے اس سے مراد ہے صحف سماویہ جو بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے دیگر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، تورات مراد نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے کئی صحیفوں کے اندر، مختلف صحیفوں میں یا کسی ایک خاص کسی صحیفے میں ہم نے بتا دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور 2 مرتبہ سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو جب ان 2 میں سے ایک واقعے کا وقت آ گیا، وعد سے مراد میعاد، ہاں، یعنی 2 بار فساد مچانے کا ذکر ہے، تو اب یہاں پر انہی میں سے 2 میں سے ایک کی بات ہو رہی ہے۔ جب ان دونوں میں سے ایک کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے بھیج دیا، مسلط کر دیا تم پر ہمارے سخت جنگجو بندوں کو، فجاسو خلال الدیار، وہ گھس گئے تمہارے وطن میں، تمہارے شہر میں، دیار سے مراد شہر، گھس گئے، فجاسو خلال الدیار، وکان وعدا مفعولا، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہی ہونے والا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی یہاں پر بات ہے، یہ جو پورے یہود تھے بنی اسرائیل، یہ آباد تھے فلسطین کے ایریے میں، ٹھیک ہے؟ فلسطین کے ایریے کے اندر آباد تھے، تو وہاں پر حملہ کر دیا
عراق کے بادشاہ نے، جس کا نام تھا بخت نصر، بخت نصر نے وہاں پر حملہ کیا اور وہاں پر بڑی تباہی مچائی۔ کہاں پر؟ فلسطین میں، جہاں پر بنو اسرائیل آباد تھے۔ 6 لاکھ یہودیوں کا وہیں قتل کیا، اور جتنے بچے تھے، عورتیں، بچے وغیرہ، ان کو قیدی بنا کر بابل لے گئے۔ بابل یہ عراق کی راجدھانی ہے اس وقت تھی، اب تو دوسری ہے، اب تو کیا کوفہ وغیرہ، یا ہو سکتا ہے نام چینج ہو گیا ہو، خیر ٹھیک ہے۔ جو بچے تھے ان کو غلام بنا کے، قیدی بنا کر کہاں لے گئے؟ یہ بخت نصر لے آیا یہیں بابل میں۔ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ وہاں پر یعنی پہلا وعدہ یہ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بنو اسرائیل کو خوشحالی دی تو اور وہ سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسلط کر دیا ہیں، اور اس نے یہاں پر تباہی مچائی اور کچھ لوگوں کو غلام بنا کر لے گیا۔ کہاں پر؟ بابل لے کر آ گیا۔ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ ایران کا جو بادشاہ تھا، ایران کا بادشاہ، اس کا نام سائرس آتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا، اس نے فتح کر لیا بابل کو ہیں۔ بابل کو جب اس نے فتح کیا تو اس کو رحم آ گیا ان پر، یہودیوں پر، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو دوبارہ ان کے وطن فلسطین میں ان کو آباد کرا دیا جائے۔ تو فلسطین ان کے قافلے آتے گئے اور آباد ہوتے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت میں یہاں بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل میں، عزیر علیہ السلام، اور عزیر علیہ السلام نے یعنی تورات وغیرہ سب کچھ مٹا دی تھی اس نے۔ کس نے؟ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا، عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے سے تورات کو دوبارہ لکھا تھا، اور بنو اسرائیل میں اصلاحی کام کیا تھا، اصلاحی کام کیا۔ پھر اللہ کی طرف سے حالات اچھے ہوئے، مادی لحاظ سے بھی خوشحالی آئی، پھر لیکن مادی لحاظ سے جب خوشحالی آئی تو دھیرے دھیرے پھر غفلت کا شکار ہو گئے، پھر ان کے اندر لہو و لعب اور لا ابالی پنا عام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ابھی گھنٹہ ہو گیا نا، انشاءاللہ پھر یہ کل دیکھ لیتے ہیں اس کے آگے۔